آج ہماری اولادیں نافرمانی کیوں کرتی ہیں؟ یہ بڑا دردناک سوال ہے۔ ہر والد اور والدہ کے دل کا حال یہی ہے کہ آج ہماری اولادیں ہماری نافرمان کیوں ہیں، وہ نافرمانی کیوں کرتی ہیں، بدتمیزی کے ساتھ کیوں پیش آتی ہیں، بد کلامی کیوں کرتی ہیں، گستاخی کے ساتھ کیوں پیش آتی ہیں، تنقید کیوں کرتے ہیں، تان و تشنیع سے کیوں پیش آتے ہیں، ترش روئی سے کیوں پیش آتے ہیں ہمارے ساتھ، آخر ہم سے کون سی غلطی ہو گئی؟ تو میں آج 3 باتیں ذکر کروں گا۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بچوں کی نافرمانی کا حل صرف اور صرف بچوں کی اصلاح نہیں ہے، بلکہ والدین کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات، والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے حق میں دعائیں مانگا کرے کہ اللہ ہماری اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ آج والدین نے دعائیں کرنا چھوڑ دی، جس کی وجہ سے اولادیں نافرمان ہو گئی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہماری اولادوں کے آج دل سخت ہو گئے۔ جب بچوں کے دل سخت ہو جایا کرتے ہیں تو وہ اپنے والدین کی نافرمانی کرتی ہیں، اپنے والدین کے فرما بردار نہیں بن سکتے۔ پہلی بات میں نے ذکر کی کہ بچوں کی نافرمانی کا حل صرف اور صرف بچوں کی اصلاح نہیں ہے، بلکہ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی بھی اصلاح کریں۔ اگر والدین آپس میں چیخو پکار کے ساتھ پیش آتے ہیں، الزام تراشی سے پیش آتے ہیں، آپس میں بد کلامی اور گستاخی اور بدتمیزی سے پیش آ رہے ہیں، گھر کے اندر جھوٹ والا ماحول ہے، غیبت والا ماحول ہے، تو یقین کیجئے ایسے گھروں کے اندر جو اولادیں پل رہی ہوتی ہیں ان کے دلوں سے اللہ تبارک و تعالی والدین کی عزت کو، شفقت کو، رحمت کو نکال دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اور ایسی اولادیں ٹوٹ جایا کرتی ہیں جس کا اثر پھر وہ نافرمانی کی صورت میں نکلتا ہے اور بغاوت کی صورت میں نکلتا ہے۔ والدین اگر خود جھوٹ بولیں گے، غیبت کا ارتکاب کریں گے، بدتمیزی سے پیش آئیں گے، بد اخلاقی کا مظاہرہ کریں گے، تو اپنے بچوں سے بھی نیکی کی امید نہ رکھیں۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ بچے میرے بھائیوں صرف نصیحت سے نہیں سدھرا کرتے، بلکہ ماں باپ کے عمل کو دیکھ کر سدھرا کرتے ہیں۔ اس لیے گھر کے اندر سب سے پہلی چیز جو میں ذکر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں گھر کے اندر ڈسپلن کو قائم کرنا ہے، گھر کے اندر دینی ماحول کو قائم کرنا ہے۔ اگر والدین خود ڈسپلن پسند نہیں ہے، گھر کے اندر مثبت سرگرمیاں انہوں نے نہیں شروع کر رکھی، گھر کے اندر دینی ماحول نہیں ہے، گھر کے اندر نماز روزے والا ماحول نہیں ہے، گھر کے اندر دعاؤں کا اہتمام نہیں ہے، نماز کا اور قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام نہیں ہے، تو یقین کیجئے بچے کبھی بھی فرما بردار نہیں بن سکتے، کیونکہ بچے اکثر وہ نہیں بنا کرتے جو والدین کہتے ہیں، بلکہ بچے اکثر وہ بنا کرتے ہیں جو اپنے والدین کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اس لیے میں بار بار یہ ذکر کروں گا، اولاد کی اصلاح سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم والدین پہلے اپنی اصلاح کر لیں۔ جب گھر میں نماز والا ماحول نہیں ہوگا، قرآن والا ماحول نہیں ہوگا، دعاؤں والا ماحول نہیں ہوگا، اللہ رب العزت کو یاد نہیں کیا جا رہا ہوگا، اخلاقی اقدار کو ہم گھروں کے اندر عام نہیں کریں گے، تو اولاد کے دل سے جہاں دین کی اہمیت ختم ہو جائے گی، جہاں والدین کی اہمیت ختم ہو جائے گی، وہاں اللہ رب العزت کا خوف بھی نکل جایا کرتا ہے، اور جس کے دل سے اللہ کا خوف نکل جائے ان کے دل سخت ہو جایا کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ والدین کو چاہیے کہ اپنی اولادوں کے حق میں دعائیں کیا کریں کہ اللہ میرے بچی کو میرا فرما بردار بنا دے، یا اللہ میرے بچے کو میرے حق میں فرما بردار بنا دے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ضرورت تھی اور وہ دعائیں کیا کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ضرورت تھی اور وہ دعائیں کیا کرتے تھے، تو آپ اور ہم کس بات کی مولی ہیں؟ ہمیں تو زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی اولادوں کے حق میں فرما برداری کی دعائیں کیا کریں۔ ہمیں تو بتایا گیا ہے، ہمیں تو سکھایا گیا ہے کہ تم نماز پڑھا کرو، اور نماز کے بعد اپنی اولادوں کے حق میں، اپنی بیویوں کے حق میں فرما برداری کی یوں دعا کیا کرو، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو اور ہماری بیویوں کو ہمارے حق میں فرما بردار بنا دے، حتیٰ کہ ہماری اولادوں کو متقین کا امام بنا دے۔ اس لیے دوسری بات میں جو ذکر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولادوں کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب اولاد کے دل سخت ہو جائیں تو وہ اپنے والدین کے فرما بردار نہیں بنتے، نافرمان بنتے ہیں۔ اور اولاد کے دل سخت کن چیزوں سے ہوتے ہیں؟ جب وہ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اس لیے آج ہماری اولادوں کے ہاتھوں میں جو موبائل ہے اس کا صحیح استعمال ہو۔ اگر فحش مواد پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، موسیقی سن رہے ہیں، سارا دن گناہوں والا کام دیکھ رہے ہیں،
تو ایسی اولادوں کے دل ہمیشہ سخت ہو جایا کرتے ہیں، اور برے دوستوں میں اگر ان کا اٹھنا اور بیٹھنا ہے تو ایسی اولادیں بھی اپنے والدین کے حق میں نافرمان بنے گی، کیونکہ برے دوستوں کی گیدرنگ سے بھی دل سخت ہو جایا کرتے ہیں، فحش مواد دیکھنے اور پڑھنے سے بھی دل سخت ہو جایا کرتے ہیں، موبائل فون کے غلط استعمال سے انسان کے دل سخت ہو جایا کرتے ہیں، سے بچوں کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر ہم بچوں کو گناہوں سے بچانے میں کامیاب ہو گئے تو ہمارے بچے ہمارے حق میں فرما بردار بنیں گے، نافرمان نہیں بنیں گے۔